شاہزیب خان ہیں لاہور سے. انہوں نے کہا ہے کہ جب سے عمران خان کورونا میں مبتلا ہوئے ایک مخصوص طبقہ سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم عمران خان کی موت کی دعائیں کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. آپ کا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا پیغام ہے؟ میں نے کیا پیغام دینا ہے؟ 3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری جو رسٹک وزڈم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. تو کوئی آدمی جس کو تھوڑا سا وہ اس طرح کی بات کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی بات کے بعد، بلکہ نہ پہلے نہ بعد، کوئی بات باقی رہ نہیں جاتی. میرے جیسا ایک نارمل ایوریج گناہ گار سا بندہ، میں تو کوئی بہت پریکٹسنگ بندہ نہیں ہوں. ایون دین میری زندگی میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں یہ یاد ہوتا ہے ذہن میں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حضور کا واضح جو فرمان ہے اس سے دائیں بائیں نہ ہٹا جائے. فرمایا کہ مسلمان کا کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اب جس کو یہ جملہ سمجھ آ گیا ہوگا وہ تو اس طرح کی اپنے مسلمان بھائی کو، باقی چھوڑو آپ. دوسری بات ہے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے پہ پابندی ہے تو مسلمانوں کے درمیان. اچھا، آخری بات، اپنے بھائی کے لیے موت کی خواہش کے حوالے سے ایک واقعہ سن لیں. حضور سے اس صحابہ نے پوچھا کہ اگر 2 مسلمان ایک دوسرے پہ تلواریں لے کے چڑھ دوڑے تو ایک ان میں سے دوسرے کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کیا وہ مسلمان جہنمی ہوگا؟ حضور کا ارشاد سنیں. فرمایا جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنمی ہے. لوگ حیرت سے رہ گئے. جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا تو میں یہاں رک گیا تھا کہ کیسی بات ہے، اس کا رک گیا میں. اور جب میں نے آگے پڑھا تو بات سمجھ میں آ گئی. لوگ بھی حیران ہوئے، جیسے میرے جیسے جاہل حیران ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ تو بیچارہ مارا گیا، قاتل تو چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیا، تو وہ تو جہنم رسید ہونا اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بیچارہ قتل ہی ہو چکا ہے، حضور نے فرمایا کیونکہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا، وہ تگڑا ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ وہ قتل کر دیتا اور اس وقت قاتل مقتول ہوتا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور میں نے لوگوں سے سنا یہ سوال دیکھ کے کہ اس طرح کا چل رہا ہے. میرا پرابلم ہے کہ میں سوشل میڈیا بالکل دیکھتا نہیں، حالانکہ میری اپنی ایک کمپنی ہے. سوال آتے ہیں ہمارے دوستوں کے، جیسے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آج تک اپنے آفس نہیں گیا. آئی ڈونٹ کیری اے سیل فون. میرے گھر میں، میرے پورشن میں لینڈ لائن اویلیبل ہیں، 2-3 نمبر ہیں وہ پرانے وضع کے. میں نہیں دیکھتا. مجھے 1-2 لوگوں نے سنا تو میں نے کہا یار دفع کرو، میں سننا بھی نہیں چاہتا. بدمزگی ہوتی ہے، کراہت آتی ہے. تو اگر آپ نے جتنا اپنے تفصیلاً لکھا ہے تو میں سوائے اس کے کہ اپنے ایسے دوستوں سے یہ درخواست ہی آدمی کر سکتا ہے نا کہ زیب آپ کو نہیں دیتا. ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ کاما دے کے ٹگے نہیں مردے. سو دعا پتہ نہیں کس کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے، اور دعا کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں پتا.
دعا نارملی جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے. لیکن بہرحال میں صرف گزارش ہی اپنے بھائیوں دوستوں بزرگوں سے جو کوئی بھی اس میں انوالوڈ ہیں ایک اختلاف رکھیں, ناپسند بھی کریں, لیکن اس حد تک جانا شاید زیب نہیں دیتا. کبھی آپ بھی حضور کا ذکر ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے, ان کی باتیں پڑھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, تو کیا یہ سب کچھ صرف اسی لیے ہے کہ ہم نے ادھر سے سننا ہے ادھر سے نکالنا ہے؟ میں آخری بات آپ کو پرسنل میں بتا دیتا ہوں. جب سے عمران اقتدار میں آیا, میرا کو 24-25 سال کا ایک سلام دعا کا جان پہچان کا ایک تعلق ہے. اقتدار میں آنے کے بعد ملاقاتیں نہیں ہیں. میں نے لاسٹ ملاقات میں نے معذرت کر لی تھی ملنے سے. میری آنکھ کا پرابلم, پہلے ایک آنکھ کا ہوا ایک پروسیجر, پھر 2-4 ہفتوں کے بعد دوسری آنکھ کا ہوا, تو آئی واز ناٹ فیلنگ ویل. تو میں نے اچھا آج تک 2.5 سال ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنا ہوا ہے. عمران کا نمبر چینج ہوا, انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا, محفوظ ہے. آئی ہیو نیور کالڈ. عمران کو چڑھتا بھی تھا ایک زمانے میں کہ بھئی یہ واٹس ایپ سیکھ لے, فلانا کر لے, ٹمکانا. میں نے کہا میری زندگی اس کے بغیر گزر رہی, نیور, ناٹ ایون ونس. لیکن یہ سن کے خبر تو مجھ سے نہیں رہا گیا, ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. میں نے عمران کے لیے دعا اور ان کی اہلیہ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں, آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کریں. اتنی سی بات ہوتی ہے. تو تھوڑی سی کوئی گریس یا تھوڑا ہلکا پھلکا سا خیال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ داڑھی رکھ کے کسی غار میں بیٹھ جائیں یا کسی مزار پہ بیٹھ جائیں, بالکل نہیں. جیسی زندگیاں ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہیں ویسی گزاریں, لیکن جو کم از کم بیسک, بہت ہی بیسک جو ہیں ان سے تو بچنے کی کوشش کریں جس پہ کچھ نہیں لگتا. تو بہرحال باقی مرضی ہے جس کی جیسی تعلیم ہوگی, تربیت ہوگی, اٹھان ہوگی, مزاج ہوگا, وہ اسی کے مطابق بیہیو کرے گا. دیکھیں جو دیانتدارانہ رائے میری ہے, غلط ہو سکتی ہے, کہ حمزہ میں 2 چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں. ایک ہوتا ہے زبانی بڑکیں مارنی اور دعوے کرنے, اور ایک ہوتا ہے عمل. پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قربانی دینے کا یا بہادری سے چیزوں کو فیس کرنے کا حوصلہ موجود ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ظاہر ہے ہی واز ویری ینگ, تب بھی حمزہ ہی یرغمال بنا تھا. اور اب بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹا دونوں اپنا پورے استقلال کے ساتھ, لیکن ایک بنیادی طور پہ یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. مینٹیلٹی تبدیل ہوتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے, اور یہ مڈل کلاس کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس میں ایک وقار ہے, ایک خوبصورتی ہے, چھوٹے بڑے کا احترام. اب نواز شریف, ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ووٹ بینک ان کا ہے, وچ از ٹرو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو نواز شریف شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی ہیں, اور جو مریم ہیں وہ حمزہ کی بڑی بہن ہے. سو اس طرح یہ بنیادی طور پہ ویلیوز ہیں, نارملی یہ مڈل کلاس کی ویلیوز ہیں, اور ان میں بہت خوبصورتی بھی ہے, کشش بھی ہے, یہ قابل احترام ہے, قابل تحسین بات ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ڈان نیوز کی اس خبر میں کتنی سچائی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہوگا. لیکن دوسری طرف پنجابی کا ایک محاورہ ہے, اور محاورے میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ محاوروں کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے. محاورہ کسی بندے کا نہیں, اجتماعی, کسی انڈیویجول کا نہیں, ایک اجتماعی تجربہ, دانش, وزڈم زمین سے پھوٹتا ہے. محاوروں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے.
اور یہ ذہانت کی بات نہیں ہوتی، محاورہ دانش کی علامت ہے۔ ذہانت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایول بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دانش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وزڈم اور انٹیلیجنس میں فرق ہے۔ دانش اور خاص طور پہ وہ بھی اجتماعی دانش، وہ بہت عالیشان ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا ایک محاورہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کھان پین نو بھاگ پری تے تون پناؤن نو جمع۔ یہ اب اس طرح کی صورتحال ہے۔ مجھے تو اول تو خبر کے بارے میں نہیں پتہ، اخباری خبر، میرا اپنا تعلق چونکہ صحافت سے ہے، میں مدتوں سے اس کام سے وابستہ ہوں، تو لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اخبار میں چھپا ہوا کوئی صحیفہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اسپیکولیشنز بھی چلتی ہیں، آئی ڈونٹ نو، اور کہ مجھے تو اسی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہو سکے، اور وہ چودھری جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ان حالات میں مجھے تو ویسے ہی خیر ممکن نہیں لگتا۔ لیکن جہاں تک آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز حسود کے اہل نہیں، پہلی بات ہوئی ہے یہاں کون سے کو آئنسٹائن بیٹھے ہوتے ہیں، یا کون سے کو ایڈیسن بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مفکر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی انٹلیکچوئلز بیٹھے، اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نارملی ہماری پولیٹکس میں ہے کیا۔ اچھا، وہ جو ہمارے معیار ہیں، جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو حمزہ بالکل، اور بہت اس میں ایک رکھ رکھاؤ اور وزاداری بھی موجود ہے۔ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس خاندان میں صرف ایک آدمی تھا جس میں یہ کٹسی تھی۔ حالانکہ میں کتنا ہیویلی کرٹیسائز کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، لیکن زرداری صاحب سندھ سے بیٹھ کے، یا پتہ نہیں دبئی تھے اس وقت، مجھے تو اب یاد نہیں، تو انہوں نے ایک سے زیادہ بار تعزیت، ہمارا ایک کلچر ہے، ایک روایت ہے کہ بندہ غم میں تھوڑا بہت کوئی ہوتا ہے، خوشی میں ہو نہ ہو، تو اس پورے خاندان میں ہی واز دا اونلی ون۔ میں جب بھی حمزہ کا سنتا ہوں، سوچتا ہوں، تو مجھے وہ بات، وہ ایک جسچر ہے، اس سے کیا ہے، پریکٹیکلی عملاً تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک گریس بھی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں وہ رکھ رکھاؤ، وہ ایک روایتی، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے، میں نے ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کو جانتا نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایروگنٹ ہے، بدتمیز ہے، مغرور ہے۔ مجھے نہیں پتا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، لیکن جو ذاتی طور پہ اس بندے کو جانتے ہیں، جو کہ میں نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بہت کیئرنگ اور یہ اور وہ، تو آئی ڈونٹ نو، خبر بھی مشکوک ہے، لیکن بہرحال میں بڑا موٹا جو اس صورتحال پہ کے بارے میں جانتا تھا وہ میں نے مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، باقی آئی ڈونٹ نو۔